اور امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان ان کی لیبارٹریوں میں کام کر چکا ہے، جو کہ مطلب ہے امریکہ کی مطلب ہے جوہری نظام بنانے والی جو لیبارٹری تھی ان کے اندر وہ یہ سمجھتا تھا کہ انہوں نے جناب والا ہمارے فارمولے کے مدد سے یہ پروگرام بنایا ہے۔ آگے سمجھ؟ جی سر ہاں جی سر اتنی دیر تک ابھی تک انہوں نے اور کچھ نہیں بنایا تھا سر عبد القدیر خان نے، سر اس کی کیا وجہ تھی؟ کتنی دیر میں سر 1998 میں تو دھماکہ ہوا تھا نا، تو اس کے بعد سر ایسی کوئی ایڈیشن ہوا تھا نیوکلیر میں؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان جو ہے 1952 میں پاکستان میں ہے، 1960 میں باہر چلا گیا، ٹھیک ہے، 1984 میں واپس یہاں پر آیا کمپلیٹلی۔ اس کے بعد پھر پاکستان نے باہر جانے نہیں دیا، ایک باہر جاتا وہ پکڑا جاتا، اس لیے پاکستان نے ان کو نظر بند کر دیا گھر کے اندر۔ پاکستان نے باہر یہی شو کیا ہوا ہے کہ ہم نے جناب اس کو مطلب نظر بند کر دیا، اب اس کے پابند یہ کہیں بھی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ سر پاکستان 98 میں، ہاں جی سر میں پوچھ رہی ہوں کہ پاکستان 1998 میں اتنا اسٹرانگ کیسے ہو گیا تھا کہ اس نے دھماکے بھی کر دیے، اس سے پہلے نہیں تھا وہ؟ اس کی یہ وجہ تھی کہ اس وقت دھماکے کرنے ضروری تھے، کیونکہ انڈیا آئے روز جو ہے مطلب ہمیں وہ دھمکاتا تھا، آئے روز جو ہے نا کبھی کچھ کبھی کچھ، اور اس وقت مطلب کچھ نہ کچھ حالات بہتر تھے، جمہوریت بہتر تھی، تو اس کے علاوہ جناب والا اس وقت پاکستان کی جی ڈی پی جو یہ تو بات ٹھیک ہے نا کہ ان کو شو کروانے کے لیے نظر بند کا بولا ہوا تھا، نظر بند کیا ہوا ہے، لیکن سر وہ پاکستان میں خفیہ رہ کے کچھ کر سکتا تھا نا پاکستان کے لیے؟ میں یہی بتا رہا ہوں کہ وہ کرتے رہے ہیں، ڈیلی وہ جاتے تھے ہوٹل لیبارٹری، وہاں پہ جا کے کام کرتے تھے، ٹھیک ہے سر۔ ان کی خدمات کے بدلے میں ان کو کیا دیا گیا ہے؟ یہ میں ابھی لکھ رہا ہوں نا، ابھی آپ لکھو تو صحیح نا۔ اچھا جی، بھوپال جو ہے یہ جناب مدھیہ پردیش، مدھیہ پردیش جو ہے نا یہ انڈیا کا صوبہ ہے، ٹھیک ہے، انڈیا میں پیدا ہوئے۔ اچھا جی، وفات دیکھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کیا یعنی کہ اتنا قریب ترین آدمی ہے کہ 15 دن پہلے انہوں نے ایک نصیحت لکھی ہے، انہوں نے جناب چیئرمین سی ڈی اے اور جس نے نماز جنازہ پڑھانا ہے اس کو بھی لیٹر لکھا ہے، جہاں پہ دفنانا ہے ان کو بھی بتایا، ٹھیک ہے، یعنی 15 دن پہلے۔ تو آپ بتائیں بھائی، ایک آدمی کو پتا ہے کہ میری اب مطلب زندگی ختم ہو چکی ہے، اب میں نے چلے جانا ہے، تو میں پہلے نصیحت کر، وہ پہلے بھی تو کر سکتا تھا نصیحت۔ یہ تو بہت نیک انسان تھے سر، یہ تو جنتی ہیں، بالکل سر، واضح جنتی ہیں یہ تو۔ سر نصیحت کیا کی انہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے ابھی 15-20 دن پہلے، چیئرمین سی ڈی اے، یہ چیئرمین سی ڈی اے جو ہوتا ہے نا اسلام آباد، سر مراد راست کو بھی لکھا تھا ایک۔ اچھا جی، ایک لیٹر انہوں نے لکھا ہے جو کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک ونگ ہوتا ہے اس کا شریعت کا، ٹھیک ہے، اس کا جو پریزیڈنٹ ہے یعنی صدر ہے اس کا نام تھا غزالی، مولانا غزالی، بہت بڑا سکالر ہے۔ ان کو کہا کہ آپ نے میرا نماز جنازہ آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی میری جو تدفین کرنی ہے وہ ایچ سیکٹر میں قبرستان ہے وہاں پہ کرنی ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے کل اعلان کیا تھا کہ ہم ادھر کرتے ہیں فیصل مسجد میں، تو لیکن ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کی جو بیٹی تھی انہوں نے کہا نہیں، جہاں پہ میرے والد صاحب کی مطلب ہے کہ وہ نصیحت ہے، وصیت کی گئی ہے، اس کے مطابق ہم کریں، ٹھیک ہے۔ وہ لیٹر بھی سامنے آ گیا، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیے، دیکھیں نا، ایک وہ نہیں ہے اپنا کیا کہتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی پھر بھی، یہ جو مولوی صاحب تھے خادم حسین رضوی صاحب خود سناتے ہیں، کہتے جی میں گیا مطلب ہے، بلکہ خادم حسین رضوی نہیں سناتے، نہیں سر وہی سناتے ہیں، انہی کی زبانی ہے سر۔ اچھا، انہوں نے کہا جی کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کا آپ کے پاس میرے پاس بہت سے لوگ آتے رہتے ہیں، وہ ایسے دور سے ہاتھ ملاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ نے میرا ہاتھ کیوں چوما، ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹر خادم رضوی کہتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ آپ میں بات ہے تو ہاتھ چوما، تو دیکھیں وہ کیسے، کہتے جی تیر بنانے والا بھی جنتی، تیر چلانے والا بھی جنتی، جس نے اسلام کے لیے ایک ایٹم بم بنایا ہے تو وہ کیا ہے، وہ بھی تو بہت بڑا جنتی ہے،
یعنی میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، اگر یہ ایٹم بم بنا ہوتا نا، امریکہ یہ حدیث ہے. سعودی عرب کے اوپر مکمل قبضہ کر چکا ہوتا اب تک. سمجھ آ گئی بات نہیں؟ امریکہ ڈرتا ہے اس وقت کہ اگر میں سعودی عرب کے اوپر مطلب قبضہ کروں تو یہ جو مسلمانوں کا مطلب ہے کہ مکہ شریف ہے اور یہ مطلب یہ ہے، یہ جو ہے مطلب ہے کہ اس کے اوپر مسلمان کبھی بھی چپ نہیں رہتے اور یہ مطلب ایٹم بم بھی چلا سکتے ہیں اور کوئی چپ رہے گا نہیں، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ یعنی صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، یہ بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان ہیں ان سب کی حفاظت ہے. سمجھ لیں، کیونکہ آپ دیکھ لیں جہاں بھی مطلب غیر مسلم وہ سارے متفق ہیں، تو جہاں بھی مطلب وار کیا ہوا ہے تو کفار نے مسلمانوں کو کیا ہوا ہے. اچھا جی، 10 اکتوبر 2021. اچھا جی، 10 اکتوبر 2021 تک ان کی ایج کیا بنے گی بلا؟ 85 ایئر. ٹھیک ہے، 85 ایئر. اگر 6 مہینے اوپر ہو جاتا پھر 86 لکھتے. سر انڈیا نہیں کہتا ہوگا کہ یہ ہمارے ملک میں پیدا ہوا تھا تو ہمارا قومی نہیں ہیرو بھی ہے. مسلمان نہیں، اس وقت دیکھیں نا، جب انڈیا بنا یا پاکستان بنا تو اس وقت یہ یہاں پر آ گیا نا. ٹھیک ہے، سر علاقہ تو وہ انڈیا میں ہی آتا ہے نا ابھی. نہیں میری بات نہیں سمجھیے آپ. جو ڈاکٹر عبد الکلام آزاد ہے وہ سائنسدان تھا، انڈیا کا جو بم بنانے والا تھا وہ تھا. یاد رکھیے گا، کیونکہ انڈیا اس وقت آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے تقریباً 29-32 صوبے ہیں. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے مودی کے دور میں ہوئی ہے، ابھی تقریباً 2-3 سال پہلے 2019 میں. تینوں مسلح افواج کے سربراہان اور مجھے سارے جو ہے نا سلوٹ کر رہے ہیں اس. ٹھیک ہے. اچھا جی، ٹائٹل ان کا کیا تھا بلا؟ محسن پاکستان. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو نا انڈیا ایٹ میں طاقت کب بنا تھا؟ جی، انڈیا ایٹ میں طاقت کب بنا تھا؟ 1974 میں، 1974 میں. اوکے سر. اچھا جی، ایوارڈ لکھیں گے. ایوارڈ جو ہے یہ جناب نشان امتیاز. نشان امتیاز جو ہے ان کو 2 بار ملا تھا، 1996 میں اور 1999 میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہلال امتیاز، ہلال امتیاز ملتا ہے 1989 میں. یہ 3 ایوارڈ ملے تھے. اس کے علاوہ جناب پی ایچ ڈی کی تھی انہوں نے. پی ایچ ڈی کون سی فیلڈ میں کی تھی؟ سر ڈاکٹر آف سائنس. میٹا MEPA میٹالرجیکل انجینئرنگ. ہاں جی، کوئی بتایا گا کہ جناب کہاں سے کی تھی؟ جرمنی. جرمنی کی کون سی یونیورسٹی؟ کیا نام تھا بلا؟ یونیورسٹی آف، یار آسان سا نام تھا. چلے میں آپ کو باقی چیزیں لکھواتا جاتا ہوں. اچھا جی، ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں نا، یہ کرتے ہیں جرمنی سے. ٹھیک ہے. اسی سبجیکٹ کے اندر ماسٹر کرتے ہیں. بیلجیم سے سر. بیلجیم. کہاں سے؟
جرمنی سے سر، بیلجیم سے بیلجیم میٹلرجیکل بیلجیم سے. بیلجیم 1976 میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان پاکستان میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹری قائم کی. 1981 کے اندر جو ہے لیبارٹری کا نام جو ہے، پہلے پاکستان انجینئرنگ ریسرچ تھا، 1981 میں اس لیبارٹری کا نام رکھا گیا ڈاکٹر اے کیو خان ریسرچ. ٹھیک ہے. اس کے بعد چلے تھوڑی بہت مطلب جو اور انفارمیشن ہے اردو میں موجود ہے میرے پاس، وہ آپ کو شیئر کر دوں گا. اس کے بعد ایک اور بات تھی امپورٹنٹ، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سر ان کی یونیورسٹی کے بارے میں بڑا کوشچن آتا ہے. جی میں بتاتا ہوں. LEUVEN لیون. ٹھیک ہے. اور اس کا پورا نام جو ہے نا وہ لکھیں کیتھولک یونیورسٹی آف لیون. کیتھولک یونیورسٹی آف لیون یہاں سے کیا تھا. اچھا جی، ایک اور بات لکھ لیں گے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کا جو تھیسس کا ٹائٹل تھا وہ کیا تھا. ٹھیک ہے، وہ لکھیے. لکھیں جناب، دا ایفیکٹ آف مورفالوجی the effect of MORO, the effect of morphology on the strength of copper based martensite. ٹھیک ہے، یہ جناب ان کی تھیسس تھا. اور ایک اور بات لکھ لیں گے یہاں پر، ڈاکٹورل ایڈوائزر، یعنی پی ایچ ڈی کے دوران کے جو ایڈوائزر تھے ان کا نام کیا تھا. ان کا نام تھا مارٹن، MAR مارٹن JBRABERS مارٹن جے بریبرز. یہ امپورٹنٹ سوال ہیں جو ان کے بارے میں آتے رہتے ہیں. باقی میں نے آپ کو یہ بتا دیا جناب کہ کچھ میں اردو میں آپ کو گروپ کے اندر شیئر کر دوں گا، آپ نے ان کو وہاں سے نوٹ کر لینا. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، کوئی سوال آپ نے بتا دو. آج کے ٹیسٹ میں وہ آپ نے شیئر کیے تھے، وہ فائنڈ دا ایررز والے تھے کچھ، تو وہ جو تھے وہ کریکشن والے تھے یا کچھ اور تھے یا ویسے؟ نہیں، اس میں تھے، اس میں مطلب کریکشن ورڈ جو کریکشن تھے نا وہ والے تھے. یہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں ناؤن پروناؤن والے اسی طرح کے ہی ہیں وہ؟ نہیں، اس میں بتاتا ہوں، اس میں سپیلنگ کی مسٹیک تھی. کچھ میں سپیلنگ کی مسٹیک تھی، کچھ کے اندر جناب نون پر نون کی مسٹیک تھی. ٹھیک ہے. وہ جو پیپر میں نے آپ کو دیا تھا نا، یاد رکھیے گا، وہ اسی طرز کا جو ہے نا تحصیلدار کے پیپر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر کمپریہنشن کا ٹاپک بتا کے، کمپریہنشن 20 نمبر کی آئے گی، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ لیکچر اب بنانا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، کوئی سوال پوچھنا بتا دیں ورنہ پھر اللہ. کل انشاءاللہ تعالی لیکچر رائٹ 8 بجے ہوگا، اور
क्योंकि आज मैं असल में 8:30 बजे घर पहुंचा।